اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات اسم اعظم کے پروگرام نمبر 136 کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے۔ یہ ہمارا پروگرام اس فارمیٹ میں ہوتا ہے، پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ اس ہفتہ رواں میں کیا کرامات ہوئیں۔ تو یہ 15ویں دن درس ہو رہا ہے آج، پچھلے ہفتے درس نہیں ہوا تھا۔ تو اس درس میں اور پچھلے درس میں 14 بلکہ 15 دن کا فاصلہ ہو گیا ہے۔ ان 15 دنوں میں کچھ بھی نہیں تو 5 زبردست کام ہوئے۔ ایک تو طلاق کا کیس تھا، آیا ہوا تھا، انہوں نے فیملی نے کچھ مدد کی، یتیم خانے کی، میں نے بحمد اللہ دیانتداری کے ساتھ وہ مدد بھجوا دی۔ کچھ یتیموں نے دعا کی، کچھ میں نے بھی دعا کی، کچھ انہوں نے خود دعا وظیفہ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہوئی طلاق بچ گئی۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے کسی عزیز یا عزیزہ کا یہ مسئلہ ہو، یا سننے والوں میں سے کسی پریشان حال کا یہ مسئلہ ہو، تو صدقہ دے دیجئے راہ خدا میں۔ وظیفہ میں بتاؤں گا، یتیم غریب بھی کریں گے وظیفہ، خود بھی کرنا۔ اجتماعی وظیفہ میں بھی نام لوں گا، طلاق رک جائے گی۔ آج کل طلاقیں بہت آ رہی ہیں، ایک ایک دن میں 3 طلاقیں آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہم طلاقیں بہت کم پڑھتے ہیں۔ تو یہ کرونا وائرس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ان 2 ہفتوں میں اللہ کے پاک ناموں کا معجزہ ہو، برکت ہوئی، کرامت ہوئی۔ کرامت نمبر 2، ایک صاحب ہیں جن کا تعلق نیو جرسی سے ہے۔ وہ پریشان حال تھے، 4 مہینے سے جاب نہیں تھا۔ جاب تو ابھی بھی نہیں ہے۔ ان کو ہم نے وعنت الوجوہ للحی القیوم 1000 دفعہ ڈیلی پڑھنا بتایا۔ انہوں نے 3 دن پڑھا، حیران ہوں گے 3 دن میں ان کو غیب سے پیسے آ گئے۔ ابھی جاب نہیں ہے۔ غیب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ چھت میں سے کوئی ڈالر آ جائیں گے، ورنہ IRS دھر لے گی۔ ہاں، یہ بھی سمجھا کریں۔ تو غیب سے مراد یہ ہے کہ کسی نے ان کا قرض دینا تھا، وہ دے دیا، یا کسی رشتہ دار نے کہا میں ہدیہ دیتا ہوں۔ یہ 2 کرامتیں ہو گئی۔ تیسری کرامت، ایک صاحب تھے، انہوں نے جیل جانا تھا، بیگم صاحبہ نے ان کو جیل کروانی تھی، اللہ نے ان کو بچا لی، جیل نہیں گئے۔ لمبا چوڑا وظیفہ بھی کوئی نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے چھوٹا سا وظیفہ بتا دیں۔ میں نے بتایا یا اللہ ہو 66 مرتبہ پڑھو، اسی سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ یا اللہ ہو 66 مرتبہ۔ چوتھی کرامت، ایک صاحب کو ان کے کوئی دوست، عزیز، رشتہ دار کی مانند، پارٹنر، بڈی کسی زمانے کے مخالف ہو گئے تھے۔ اب
اذیت دے رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، صبح شام کوٹ کچہری یہ وہ بدنامی. ان کو بتایا ایک وظیفہ. حیران ہوں گے آپ، وہ وظیفہ کیا تھا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ہمارے آقا مختار کے فالورز تو یہی سمجھتے ہیں کہ سوائے مرض کے یہ کسی کام کے لیے نہیں. ان کا کام ہو گیا، ان کی تکلیف دور ہو گئی، وہ دشمن ان کا زیر ہو گیا، دفع ہو گیا. آخری کرامت، ایک صاحب جو نوحہ خان بھی ہیں، قصیدہ خان ہے، منقبت خان ہے، نعت خان، ان کو کرونا ہو گیا. ان کو، ان کی بیگم کو، 2 بچوں کو، چاروں ہاسپٹلائز ہو. ان کے لیے زیارت عاشورہ ایک مرتبہ 100 لعن و سلام کے ساتھ پڑھی گئی. گھر بھی پہنچ گئے ہیں، پلازما دے بھی رہے ہیں. یہ 5 کرامتیں ہوئی ہیں. ایک کی ڈیٹیل نہیں بتائی کیونکہ وہ کام ذرا لمبا تھا. $2000 انہوں نے نیاز دی. $2000 الحمدللہ. ایک چھٹا بھی سن لیجئے. پچھلے ہفتے کو 4 خواتین ملنے آئی بہنیں. ان کا ایک مشکل مرحلہ تھا، اس ہفتے کو تو ٹائم دے نہیں سکے. انہوں نے بھی 250 ایچ ہدیہ دیا. اللہ نے ان کا کام کر دیا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیسے دیں، میں تو ویسے مصروف ہوں آج کل بہت. 4 سال سے تو میں یہ کام کر بھی نہیں رہا ہوں، 5واں سال لگ گیا. بلکہ کتابیں لکھ رہا تھا، اب آگے قرآن کی تفسیر چھاپنی ہے، اور آلموسٹ 6 دن صبح شام درس شروع کیے ہوئے ہیں، خارج سے لے کر سخاوت القرآن، سخاوت الفرقان، نہج البلاغہ، درس فقہ وغیرہ وغیرہ. تو اب تو خیر فرصت ہوگی بھی نہیں، مگر پھر بھی تھوڑی بہت خدمت ہم کرنے کو تیار ہیں. ایک تو جیبوں کو ہوا لگائیں، جو پیسے چھپائے ہوئے ہیں ان کو نکالیں، اکاؤنٹوں سے بھی پیسے نکالیں، کچھ راہ خدا میں خرچ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائیں گے. ہمیں سخت ضرورت ہے اس وقت آلموسٹ $3000 کی. ہمیں 2 لیپ ٹاپ چاہیے، اور ہمارے پاس صرف ایک لیپ ٹاپ ہے اس وقت. 3 اسٹوڈیو ہیں ایکٹیو یہاں ہمارے، چوتھا ڈیلس میں ہے، ہیوسٹن میں. تو ان تینوں جو ہمارے اسٹوڈیوز ہیں ان میں ایک لیپ ٹاپ، 2 لیپ ٹاپ ہمیں چاہیے. بلکہ اگر یہ 2 ہمیں مل جائیں تو تینوں ہمارے اسٹیٹن آئلینڈ بروکلن کے ہو جائیں گے تیار. تو پھر کم از کم میری یہ دوڑ نہیں لگی رہے گی کہ میں ایگزٹ 68 پہ 63 پہ جا کے میت دفناتا ہوں اور واپس فیلاڈلفیا میں آ کے شام کو پروگرام کرتا ہوں. اب آج بھی مجھے نکلنا ہے کسی سروس کے لیے، کل پھر آ کے مجھے مجلس پڑھنی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی. تو میں نیو یارک جب جاؤں تو وہیں رہ جاؤں اور وہاں سے پروگرام کروں. کچھ تھوڑی سی مہربانی کریں، 1-2 بندے $3000 دے دیں، یا ہمیں اکوپمنٹ لے کر دے دیں. ہمارے جو خرچے ہیں وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں الحمدللہ. آلموسٹ کوئی 3000 کے لگ بھگ جو ہمارا خرچہ ہے وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. آپ حضرات و خواتین ان 5 کرامتوں کے بعد اب کال کر سکتے ہیں. چند منٹ کا یہ پروگرام ہے، آدھے گھنٹے کا ہے، 20 منٹ اور ہیں. آپ ان 20 منٹ میں کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں. 15 منٹ 16 منٹ تقریباً، اور ہم کالز لے لیں گے. کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہیں، کامنٹ دینا چاہیں تو لائنز اوپن ہے 8562665786. جب تک آپ کی کالز نہیں آتی میں کچھ اور گزارشات کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. تقریباً ہماری کوئی روحانی کتب سوائے برکات اسم اعظم کے باقی ساری کی ساری دوبارہ سے پروف ریڈنگ ہو گئی ہیں، اور یہ PDF
बन रही है। 12 किताबें मेरी छप चुकी हैं, 12 की 12 की PDF आ जाएगी। हार्ड कॉपी तो खैर मौजूद ही है, कुछ किताबें मौजूद हैं, आप लेना चाहें ले भी सकते हैं। एवरी फ्राइडे मैं न्यूयॉर्क आता हूँ, 12 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं वहाँ रहता हूँ, जुमा भी पढ़ाता हूँ और इंशाअल्लाह ईद कुर्बान भी पढ़ाऊँगा 670 कोनी आइलैंड एवेन्यू पर, जो लॉट है यहूदियों का, माशाअल्लाह रेस्टोरेंट के सामने एवेन्यू C पर। इंशाअल्लाह आप हजरात ख़वातीन तशरीफ़ लाएँ। हजरात ख़वातीन तो ना आएँ, न बच्चे आएँ। कोविड-19 की वजह से बहुत एहतियात करनी पड़ रही है। जुमा में भी आम दावत नहीं दे रहे, ख़ास लोग बेशक, ख़ास से मुराद नऊज़ुबिल्लाह ये नहीं कि हमको हमारे ख़ास यानी जो जिनको बुखार नहीं, जो 60 से ऊपर नहीं, जो बच्चे नहीं, जिनकी विल पावर ज़्यादा है, जिनको इम्यून सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आ जाए, ये मुराद है। ख़ास जुमा में इंशाअल्लाह ये कोविड-19 दफ़ा दूर होगा और हम इससे जान छुड़ा लेंगे। कॉल्स के लिए आप आ सकते हैं। सलामुन अलैकुम वालेकुम सलाम। व रहमतुल्लाह जी। मौलाना क्या मैं बात कर सकती हूँ कि मेरी आवाज़ ऑन है ना जाए, सिर्फ आप ही सुने? नहीं मेरी बहन, फिर आपको दोबारा कॉल करनी पड़ेगी। ये तो आपने टीवी पे कॉल की है ना, आप फिर मुझे बाद में कॉल कर लीजिएगा। 9 बजे के बाद कॉल कर लेना तो मैं आपसे बात कर लूँगा। बड़ी मेहरबानी सिस्टर, अल्लाह सलामत रखे आपको। शुक्रिया आपने कॉल की। जो प्राइवेटली चाहते हैं बात करना वो फिर ज़ाहिर है कि बाद में कॉल कर लें, इसमें आपकी आवाज़ सब सुनेंगे। और अगर बहनें नाम ना लेना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, अपना नाम ना बताएं। हजरात व ख़वातीन, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये बरक़ात इस्म आज़म नंबर 136 है। बेहम्दुलिल्लाह इसके फ़ायदे हुए हैं, बहुत फ़ायदे हुए हैं। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, जो अमाल वज़ाइफ, इमिग्रेशन ना हो रहा हो, हमसे पूछे इमिग्रेशन हो जाएगा। किसी रिश्तेदार का वीज़ा न लग रहा हो, ख़ास तौर पे स्पाउस का वीज़ा लगेगा इंशाअल्लाह। कोई जेल में हो, इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। कोई हज़रात व ख़वातीन में से डिप्रेशन का शिकार हो, स्ट्रेस का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट का, हमारे नदीम शाह साहब हैं, हमारे बड़े ख़ास भाई हैं, छोटे अजीज़ हैं, दोस्त हैं। मैं बड़ा इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। शाह जी हमेशा हमारा टीवी देखते हैं। इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, इनकी बेगम के लिए, इनके बच्चों के लिए। अल्लाह इनके वालिद साहब क़िबला को, डॉक्टर साहब को जन्नत में जगह दे। अटक से इनका ताल्लुक़ है और बहुत ही नेक सैयद हैं, हमारे तो ख़ासुल ख़ास हैं। अभी भी मैसेज किया है इन्होंने, माशाअल्लाह का। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ शाह जी आपका, और आपसे दरख्वास्त गुज़ार भी हूँ कि आप ज़रा लोगों को भी बताएँ, ताकि लोग भी हमारा प्रोग्राम देखें। आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, यहाँ वहाँ, इसीलिए ऐप भी बनाई है, इसीलिए जादू पे भी दे रहे हैं, इसीलिए शावा पे भी आ रहा है। अब बल्कि लावा पे भी ये हुसैन रज़ा राब्ता करेंगे, वो कुछ IP एड्रेस मांग रहे हैं। इंशाल्लाह एक लावा नया बॉक्स आया है, उसमें भी इंशाल्लाह अब टीवी हमारा आ जाएगा। वो आजकल में ही आ जाएगा, वो सिर्फ उनको हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। तो लावा, शावा और जादू, जादू का सुना है कि बॉक्स ख़त्म कर रहे हैं, मगर वेब इनकी चलती रहेगी, तो उसमें बहरहाल आप देख पाएंगे। और almehdi.tv.com पे भी आप देख सकते हैं। और पांचवी चीज़ जो है वो ऐप है, उसके हम बाकायदा महीने में पैसे देते हैं। आप हज़रात ख़वातीन ऐप डाउनलोड कर लें और उस ऐप पर आप देखिए, ईरान में, इराक़ में, दुबई में, कुवैत में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, बरतानिया में, कनाडा में मेरे कितने शागिर्द हैं हौज़े के, जो उधर से खारिज पढ़ रहे हैं, ऐप से पढ़ रहे हैं। और जो दरस फ़िक़्ह वगैरह है उसमें भी अवाम हमारे भाई बहन माशाल्लाह ऐप से
بعض لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت کرے، یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ مجھ سے ابھی بھی پوچھتے ہیں، آج ایک بہن کی کال آئی کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی ٹی وی شروع کیا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ امام زمانہ جب آئیں گے تو شروع کریں گے، ان کے نام کا ایک اور ٹی وی شروع کریں۔ نہیں نہیں، سنا ہے ابھی آپ نے کیا ہوا۔ میں نے کہا میری بہن، خدا کا خوف کرو، 14 سال ہو گئے اس ٹی وی کو چلتے ہوئے، اور 10 سال تو ہونے والے ہیں جادو پہ آئے ہوئے، ابھی 14 سال میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمارا ٹی وی چل رہا ہے۔ اور اس وقت تو ٹی وی تقریباً سب سے جو مشہور ٹی وی ہے نارتھ امریکہ کا، وہ المیدی ٹی وی ہے الحمدللہ۔ اگرچہ میرے بھائی بہنوں نے گھر گھر میں ٹی وی کھول لیے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے۔ اس طرح گھر گھر میں انجمن ہوتی ہے، اس طرح گھر گھر میں ٹی وی، اچھی بات ہے، کھولیں بے شک، مگر المہدی ٹی وی بحمدللہ ایک بہترین ٹی وی ہے۔ ہمارے ندیم شاہ جی ذرا لانگ آئلینڈ والوں کو بھی کہیں گے، اٹک والوں کو بھی کہیں گے، جہاں جہاں ان کے رشتہ دار ہیں ان کو کہیں گے تاکہ یہ ہمارا ٹی وی زیادہ سے زیادہ دیکھا جانے لگے۔ 7 بجے شام کو جو پروگرامز آتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں۔ آج تو میں ہوں، کل ظاہر ہے کہ ایک مجلس ہے، پہلے مولانا آئیں گے، اب ان کو دیکھتے ہیں کہ کل کا کیسے 6 بجے ان کو کر لیں یا ٹائم چینج کر لیں یا مجلس کا ٹائم چینج کر لیں، پر ہم کل انشاءاللہ اس کو مینیج کر لیں گے۔ ویسے تو مولانا حسین شیرازی صاحب 7 سے 8 تشریف لاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 بجے مجلس شروع کریں، 8 سے مغرب تک ذاکرین پڑھیں، مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ میں پڑھ لوں، یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ان سے ہم مشورہ کر لیں گے، خاور صاحب سے بھی۔ حضرات و خواتین، آپ حضرات اگر سوال کرنا چاہیں خواتین تو ہم حاضر ہیں، ورنہ تھوڑی دیر میں پھر ہم پروگرام ختم کر دیں گے۔ 5 چیزیں آج بتائی ہیں، 4 عمل بتا دیے ہیں اور ایک عمل نہیں بتایا ہے۔ شاہ جی نے ایک سوال کیا ہے کہ رضی اللہ کے مسئلے پہ، ٹھیک ہے اس کا جواب ابھی دے دیتے ہیں۔ یہ جو رضی اللہ کا مسئلہ ہے، اس کا کلپ آغا علی رضا آباد میں نکال لینا، یہاں سے ایک کلپ بنا لینا، یہ جو یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ندیم شاہ صاحب آف لانگ آئلینڈ نے سوال کیا ہے کہ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا کن کو کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہمارا جو وہ پروگرام چل رہا ہے اس کا دوسرا سیکشن آئے گا، کل آئے گا، امید ہے یہ پرسوں، پہلا آ چکا ہے۔ قرآن میں ہے رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ رضی اللہ وہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے اے میرے حبیب۔ تو گویا رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا وہ ہوتے ہیں، یا رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہن، جو حضور کی بیعت کریں، جو ناقصین بیعت ہوں وہ رضی اللہ عنہم یا عنہن میں یا عنہ عنہا میں نہیں رہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رضی اللہ یا اخبار ہے یا انشاء ہے۔ اخبار یہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ ٹھیک ہے، یہ اخبار ہے، خبر ہے۔ وہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے، قرآن کہتا ہے اللہ ان پہ راضی ہو گیا جنہوں نے تحت شجرہ حضور کی زیارت کی، بیعت کی۔ تو یہ تو ہو گیا اخبار والا۔
جیسا کہ خود ارشاد ہے والسابقون السابقون، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں، یہ دوسری آیت، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، وہ پہلے سابق مہاجروں اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کو فالو کیا نیکیوں کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ زبردست آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ایک تو یہ آیت آ گئی کہ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو السابقون ہوں، پہل کرنے والے، الاولون ہوں، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک تو یہ ہو گئے۔ دوسرے رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے حضور کی بیعت کی، یہ ہو گئے رضی اللہ عن المؤمنین۔ تو گویا مومن سے اللہ راضی ہوتا ہے، منافق سے نہیں ہوتا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ اس کے بعد کہتا ہے اللہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ اللہ عز و جل نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ راضی ہوا ان سے جنہوں نے آپ کی بیعت کی تحت الشجرہ۔ اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، فانزل السکینۃ علیہم، جن کے دلوں میں منافقت نہیں تھی، بیعت کر رہے تھے، سکینہ ان پر نازل کر دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے انہیں فتح قریب، سورۃ الفتح آیت نمبر 18۔ یہ شاہ جی دو جگہ آ گیا، اس میں ایک بات طے ہو گئی رضی اللہ۔ اب آئیے، ایک رضی اللہ ہے اخبار، یہ دونوں اخبار ہے، خبر، نیوز، براڈ کاسٹنگ ٹو کنوے دا میسج۔ ایک ہے انشاء، دعائیہ جملہ انشاء ہوتا ہے، جیسے انکاح تو موکلتی موکلی علی المہر المعین المعلوم، یہ انکاح تو ہے خبر، قصد انشاء ہے۔ رضی اللہ عن المؤمنین، یہ انشاء ہے کیونکہ دعائیہ جملہ، اللہ راضی ہو، یہاں تو رضی اللہ عن المؤمنین راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ہو، اللہ انصاف سے راضی ہو۔ ہم اس لیے اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں انشاء والا رضی اللہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ ان کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے شب ہجرت میں سو کر ایک رات میں مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی رضا خرید فرما لی، اور فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا جس پر میری بیٹی فاطمہ راضی،
उस पर मैं राजी, जिस पर मैं राजी उस पर अल्लाह राजी। तो बीबी फातिमा की रजा तो रज़ल्ला है, या रज़ल्ला व रज़ल वालिदैन, वालिदैन की जो रजा है वो भी अल्लाह की रजा है। उनके लिए रजी अल्लाह अनहुम या अनहुन्ना या अनहा या अनहो नहीं कहना, जो रज़ाए इलाही खरीद चुके हैं। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, उनके लिए भी नहीं कहना जिनकी रजा रजाए खुदा है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह फरमाता है तुम तो कुछ चाहते ही नहीं हो, वही चाहते हो जो मैं चाहता हूं। तो जिनकी रजा रजा इलाही हो, हसनैन शरीफैन और इमाम हुसैन के फर्जंदान था इमाम अल महदी, इनकी रजा रजाए खुदा है। यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, ये रिज़वान है, मोमिन तलाश करते हैं। तो हजरात व ख़वातीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद 14 हस्तियों को रज़ी अल्लाह अनहो या अनहुम या अनहा नहीं कहा जाएगा। उम्मत को रज़ी अल्लाह अनहुम, अनहा, अनहुन्ना, अज़वाज मुतहरात को भी जिन्होंने वफा की पैगम्बर से, साहबे किराम से भी जिन्होंने वफा की पैगम्बर से, कहा जाएगा। जिन पर भी फातिमा नाराज हो गई या जिन्होंने हुजूर की बैअत तोड़ दी, खा जिंदगी में या बाद में, या जो अली अलैहिस्सलाम से लड़े, वो सब कुछ हो सकते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम नहीं हो सकते। जिन्होंने बीबी पाक को नाराज किया वो रज़ी अल्लाह अन्हुम नहीं हो सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।